خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من الآن فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد. علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. گزشتہ محفل میں ہم بات کر رہے تھے کہ تحفظ عورت و انسانیت کے تعلق سے، اور بہت تفصیلی طور پر ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جو عورت کی اہانت کے واقعات ہو رہے ہیں اور اتنے برے برے واقعات سامنے آ رہے ہیں عورت کو ذلیل کرنے کے، اس کے تعلق سے ضرورت آن پڑی ہے اخلاقی اقدار کی تعلیم کا نصاب جو ہے وہ ہمارے پر رائج ہو. یہ نصاب کیسا ہو، کیا ہو، اس کے تعلق سے اکثر و بیشتر کہا تھا کہ نصاب کون تیار کرے گا، کیا کرے گا. آج اس درسگاہ میں ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک راستہ بتا رہے ہیں اس کے ذریعے سے کہ نصاب کی بنیاد اور بنیادی باتیں کیا ہوں. ہائی اسکول کی سطح کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ جو قوانین قدرت ہیں جس میں مرد اور عورت کے درمیان جو حجاب والا معاملہ ہے وہ کیوں ہے، کیا ہے، اس کا ہم نے جائزہ لیا اور اس کے لیے کیا احکامات ہیں قرآن کے. ہم نے ان احکامات کو بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کے حوالے سے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان حجاب کا معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے، اسی کا ہم لوگ جائزہ لے رہے ہیں. اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ قرآن کی وہ مبارک آیتیں جن میں ان کا ذکر ملتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو حجاب ہے وہ اندرون خانہ کیسی، اس تعلق سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب غیر عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے. کوئی چیز اگر ان سے مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے، تو یہ پردے کا حکم جو ہے وہ لازمی ہے ان سے مانگتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32 میں عورتیں غیر مردوں سے بات کرنے میں نرم انداز اختیار نہ کیا کرو. مبادہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے اس کو کسی طرح کا لالچ پیدا ہو جائے اور دستور کے موافق ضروری بات کر لیا کرو. یعنی جو ایسی باتیں جو بلا وجہ جو مخالف جنس ہیں ان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اس لہجے میں کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، یہ ہمارا نصاب جو مرتب ہو رہا ہے کہ کہاں سے ہم قرآن کے کن حوالوں سے بتائیں گے ہمارے بچوں کو کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے. بے شک اللہ خبر رکھتا ہے ہر اس چیز کی جو لوگ کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے نظریں نیچے کرنے والا معاملہ جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں اٹھنے والے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. کہ نظریں نیچے جو ہیں اسی کے ساتھ ذہن جو ہے اس پر یکسوئی آ جاتی ہے.
کہ جہاں کہیں پر نظریں ٹکی رہیں، ایک بار اٹھیں، کوئی حج نے دیکھا کسی شخص کو ایک آدھ لمحے کے لیے، پھر سے نظریں گاڑیں، پھر نظریں دوڑائیں، پھر یہ کی، اب یہاں پر شیطانی کارخانہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ذہن کا جو شیطانی کارخانہ وہ شروع ہو جاتا ہے اور بگاڑ وہیں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر اور دیکھ لیجیے کہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، اور آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نظر نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. دیکھیے یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ پردہ جو ہے وہ صرف عورتوں کو ہے، جی نہیں، یہ پہلی جو آیت ہے وہ مردوں کے لیے، نظریں نیچے رکھا کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ پہلا حکم مردوں کے لیے، اس کے بعد عورتوں کے لیے. اور اپنا سنگار ظاہر نہ ہونے دیا کریں سوائے ان کے جو چار ناچار ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے غریبانوں پر ڈالے رکھا کریں، اپنا سنگار ظاہر نہ ہونے دیا کریں بجوز اپنے شوہر یا اپنے باپ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی ملنے والی عورتوں اور اپنی باندیا اور خدمتگار مردوں کے جو جنسی خواہش نہیں رکھتے. اب یہ جو چیز ہے اس پوری آیت میں بتایا گیا ہے کہ حجاب مرد اور عورت میں کس سطح کا اور کس طرح کا ہونا چاہیے. یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس وقت کسی کے کمرے میں کب داخل ہوا جائے، اس کا وقت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یعنی حجاب کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بک آف سائنس، نشانیوں کی کتاب ہے، اس میں بھی اس حجاب کے تعلق سے تفصیلی بات ہے کہ یہ واضح بتایا گیا کہ یہ حجاب کے حدود اگر توڑے جاتے ہیں تو صرف تباہی اور صرف جو ہے وہ انتشار پھیل جائے گا. اس لیے سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور وہ لڑکے جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں 3 وقتوں میں تم سے تخلیہ میں آنے کے لیے اجازت حاصل کر لیا کریں. 3 وقتوں میں آپ کے اجازت کے بغیر وہ آپ کے کمرے میں داخل نہ ہوں. ایک، نماز فجر سے پہلے. دوسرے، دوپہر کے وقت جب تم آرام کر رہے ہو. اور تیسرے، نماز عشاء کے بعد. 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. یہ بتایا گیا ہے اس سورہ نور میں. آگے چل کر فرماتے ہیں کہ بھئی سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 59 میں، اور جب تمہارے گھروں میں سے رہنے اور آمد و رفت کرنے والے لڑکے بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اجازت لے لینا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یوں اپنا احکام تم سے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ حجاب مرد اور عورت، اس کے تعلق سے حجاب کا معاملہ تفصیل سے بتایا گیا ہے. یہ چیزیں قرآن کے آتھینٹک حوالوں سے اگر ہم ہمارے بچوں کو بتاتے ہیں، بچے قبول کرنے کو، ایکسیپٹ کرنے کو بالکل تیار ہیں. نصاب ہی نہیں ہے اس لیے ہم جو ہیں وہ ان کو بتا نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے. یہ ایک خاکہ ہے، اس میں ذرا سی اگر محنت کی جائے تھوڑی سی تو وہ ایک منظم نصاب کی شکل میں، سلیبس کی شکل میں بالکل آپ کے سامنے آ سکتا ہے. اس درس گاہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اخلاق کی تعلیم ہے، اقدار کی تعلیم ہے، اس کا ایک سلیبس، ایک نصاب کیا ہونا چاہیے. آئیے اب فوراً جو ہے ہم ایک ماڈل پیپر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی تعلیم کا سوالیہ پرچہ کیسا ہو، کویشچن پیپر کیسا ہو. ابھی ہم نے باتیں کئی ساری سیکھی ہیں، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ دہرائیں گے نہیں، لیکن ابھی جو میں نے سلیبس جو پیچھے پڑھا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھ کر اگر آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے. اس لیے سلیبس کو سامنے بھی رکھیے اور سوالات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے. میری کوشش صرف یہ ہے کہ بتاؤں کہ ایک عام فہم سلیبس ہے جس کو ہر کوئی سوالو کر سکتا ہے، اس قسم کا یہ سلیبس ہے. اور اس کو روپ دیا ہم نے ایک امتحانی پرچے کا، ایگزام کے پیپر کا. پیپر کا نام ہے اخلاق کی قدریں، یعنی ویلیو ایجوکیشن. اس کا
ذیلی مضمون ہے، یعنی سب ٹاپک ہے مرد و عورت میں حجاب، اور یہ ہائی اسکول کے لیول کا کویشچن پیپر ہے۔ کویشچن نمبر 1، فل ان دی بلینکس، خانہ پوری کر دیجیے۔ سب کو جواب یہاں پر ابھی آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو جواب آتا ہے تو وہ ہاتھ اوپر کرے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ورک شاپ ہے اس کا مقصد اور اس درس گاہ کا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں پورا ہو جائے گا۔ فل ان دی بلینکس، قرآن کہتا ہے میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ ڈیش ہو یا ڈیش، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ یس، مرد یا عورت؟ ویری گڈ، کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان میں سے کسی کا بھی عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 ڈیش کی پرورش کی، پھر ان کو آداب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹیوں کی؟ ویری گڈ، 3 بیٹیوں کی، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی، اور آگے یہ ہے کہ 3 کسی کو نہ ہو 2، ان کی پرورش کی، ادب سکھایا اور ان کا نکاح کر دیا تو جنت کی۔ دیکھیے یہ بہت اہم سوال اس لحاظ سے، یہاں بچوں کو آپ کئی چیزیں ایڈیشنل بتا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک بڑا محاورہ ہے، ہم لڑکے والے ہیں، ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں۔ یہ جو محاورہ ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے یہ کیسے کام آئے گا ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی اس میں ہم اخلاقی اقدار کا نصاب کو مرتب کرنے کے بعد اس کا ایک ہائی اسکول کی سطح کا، ہائی اسکول کے بچوں کے لیول کا ایک سوالیہ پرچہ، کویشچن پیپر جو ہے اس کو ہم حل کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے اس کی 3 یا 2 بیٹی ہے اور اس کی ادب سکھایا، پرورش کی اور نکاح کیا تو اس کو جنت کی بشارت ہے۔ ہمارے سماج میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک عام بات ہوتی ہے، ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہیں، اور اس کے لیے ان کے بڑے آن بان شان رہتی ہے لڑکے والوں کی۔ اس دنیا میں وہ لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہیں کہہ سکتے ہیں، اور کچھ جہیز وہیز جیتنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس میں جنت کی بشارت صرف لڑکی کے باپ کو ہے، لڑکی کے ماں باپ کو ہے، وہ لڑکوں کے ماں باپ کو نہیں۔ خوب پاپڑ بیلنے پڑیں گے ان کو جنت حاصل کرنے کے لیے۔ بہت ہی معنی خیز اور کتنا بڑا ریوارڈ، کتنا بڑا اعزاز ہے لڑکی کا باپ ہونا اس کے لیے۔ اسلام کے مطابق جنت ڈیش کے قدموں کے نیچے ہے۔ یس، ماں کے؟ ویری گڈ، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ سوال نمبر 2 ہے، ایک جملے میں جواب دیجئے۔ جو جوابات آپ کو بن پڑتے ہیں، ابھی ہم صرف ایک جو ہے بتا رہے ہیں کہ کیسا ایک مثالی پرچہ ہونا چاہیے۔ وقت شاید ہم کو اس کی اجازت نہ دے کہ ہم پورا پرچہ جو ہے فوری طور پر حل کریں، لیکن ایک ماڈل پیپر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیے۔ یس، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ ویری گڈ، یہ 4 آسمانی کتابوں کے نام ہیں، ہے نا؟ آپ کو بتاتے وقت کس پہ نازل ہوئی تھی وہ بھی بچوں کو آپ کو بتانا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کا جواب تو سب کو آنا چاہیے، اس کا جواب سب کے ہاتھ اونچے ہونے چاہیے نا بابا۔ یس، ہاں، شیطان۔ شیطان انسان کا جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب کچھ سوالات کا جہاں پر وقت ہوگا آگے جاؤں گا۔ ایک مثالی پرچہ، قرآن کے مطابق اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اجازت لینی چاہیے۔ نیکسٹ، قرآن کے مطابق غیر عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو کیسے مانگنا چاہیے؟ پردے کے پیچھے رہ کے مانگنا چاہیے۔ اسلام میں کس بات کے لیے 7 سال کے بچے کو ڈانٹ پلانا اور 10 سال کی عمر میں اسے مارنا چاہیے؟ نماز کے لیے۔ ویری گڈ،
تو اسلام میں کس بات کے لیے ڈانٹ پلانی ہے اور سزا کا بھی حکم ہے، وہ ہے نماز. تو نماز کی ترغیب دینے کے لیے کتنا اہم معاملہ یہاں پر بتایا گیا ہے. اب مختصر شارٹ آنسرز ہیں، میں جلدی جاؤں گا آگے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو گھر سے نکلتے وقت چادر اپنے اوپر ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی اہمیت بیان کر دیجئے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ پردہ رہے، حجاب رہے، اور جو مرد ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی ان کی طرف ذرا سے بھی اٹریکٹ نہ ہو جائیں. ایسے مرد جو عورتوں کے مشابہ لباس پہنے اور وہ عورتیں جو مرد کے مشابہ لباس پہنے، ان کے تعلق سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یس، ایسے مردوں اور عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. بہت اچھے، لعنت بھیجی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو مرد عورتوں کی طرح سے اور جو عورتیں مردوں کی طرح سے لباس پہنتی ہیں ان پر لعنت بھیجی. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بالغ لڑکوں کو کسی گھر میں داخل ہوتے 3 وقتوں کا ہم نے یہ کیا تھا. ایک سوال یہ ہے کہ فلموں اور ٹی وی سے کردار پر برا اثر کیسے ہوتا ہے. یہ فلمیں یا ٹی وی جو ہیں یہ متحرک ایکٹیو میڈیا ہیں، بہت پاورفل میڈیا ہیں، اور یہ پاورفل میڈیا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فوری اثر اس کا ہوتا ہے. اور اس میں آج کل جو بھی فلمیں اور جو بن رہی ہیں ان میں صرف اور صرف غلط اور بہکانے اور بھٹکانے والی چیزیں ہی دکھائی جا رہی ہیں، اس لیے فوری طور پر اس کا کریکٹر پر اثر ہو جاتا ہے. بے حیائی کے پاس بھی نہ پھٹکو. قرآن میں انسان کو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اس پر آپ صرف ایک جواب نہیں پورا مضمون لکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. یہ ایسے لکھ سکتے ہیں آپ کہ بے حیائی کے پاس بھی مت پھٹکو، کیونکہ یہ بے حیائی کی وجہ سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو جو ہے ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، پازیٹیو کام کرنے کی صلاحیت، طاقت، وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی مثبت اور اچھا کام نہیں کر سکتا، اور وہ کتنا بھی کوشش کرے بظاہر وہ کامیاب دکھتا ہے، اندر سے وہ ٹوٹا اور بکھرا ہوا رہتا ہے. تو کسی لحاظ سے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. قرآن کے مطابق اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو ضبط نفس سے کام لینا چاہیے. وضاحت کیجیے یہ کیا کرنا ہے کہ ضبط نفس سے کام لینا ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک شخص آیا کہ بھائی میرے پاس نکاح کی استطاعت نہیں ہے، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو. تو ریمیڈی ہے، علاج ہے، اور زبردست قسم کے بام جسے بولتے ہیں نا، وہ زبردست قسم کا بام ہے کہ بھئی نماز ہے، یقینی طور پر اس کا رزلٹ آنا چاہیے، آئے گا ہی آئے گا. اس کو کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے، اور دوسرا علاج اس کا جو ہے وہ روزہ ہے، جس سے آدمی کے جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہو سکتا ہے. یہاں دیکھ لیجئے کہ مفصل جواب یہاں پر دینے ہیں کہ مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں. وضاحت کیجئے کہ کس طرح نظریں نیچی رکھ کر اس دنیا میں بے حیائی ختم کی جا سکتی ہے. دیکھیے، نظریں جب نیچی رکھ رہے ہیں تو وہ جو فتنہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. نظریں نیچی رکھنے کی وجہ سے وہ آپ کی آنکھوں میں، اس کے راستے سے آپ کے دماغ میں وہ برائی اندر گھس نہیں رہی ہے. نظریں نیچے رکھنے کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ اس چیز سے ہٹ گیا ہے، اور آپ ایک متقی اور پرہیزگار انسان کی طرح سے سامنے آتے ہیں. تو نظریں نیچی رکھنا، یہ ساری جو بھی برائیاں ہیں سماجی اور خاص طور پر جنس اور مخالف جنس سے جڑی ہوئی، اس کا حل لوگ کتنی بھی کوشش کریں کہ اور کوئی دوسرے تیسرے حل کچھ ہو سکتے ہیں کیا، نہیں، یہ واحد اس کا حل ہے. لوگ بولیں گے نہیں، کئی فلاسفرز، کئی اسکالرز، نہیں وہ گیان کرنا چاہیے، نہیں وہ یوگا کرنا چاہیے، نہیں وہ جو ہے میڈیٹیشن کرنا چاہیے، وہ لمبی لمبی سانسیں لینا چاہیے، وہ کیا 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 20-25 علاج بتائیں گے. بتانے دیجیے ان کو. 10, 20, 50, 100, 200, 500 سالوں کے بعد وہ کہیں گے اپنی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں میں، سائیکالوجی کی کتابوں میں، وہ کہیں گے آخر میں کہ نظریں نیچے رکھ کر انسان بے حیائی سے بچ سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے 200-300 سال کا کو ویٹ کرنے کا، کو انتظار کرنے کا. ہمارے پاس تو آ چکا ہے میسج.
اور کنفرم میسج آ چکا ہے، تو ہم کیوں اتنا انتظار کرنے کا؟ ان کو کرنا ہے، کرنے دیجیے۔ سوال یہ کہ حجاب میں عورت پوری طرح محفوظ ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے حجاب میں عورت، اس کے کوئی خد و خال دکھ نہیں رہے ہیں، باڈی کا پوسچر دکھ نہیں رہا ہے، تو اس سے وہ مخالف جنس کو اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے، اس صورت میں وہ محفوظ ہے، کیونکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود کوئی شیطان صفت اس کو چھیڑے تو وہ شیطان صفت ہی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے مکمل طور پر اپنا فرض ادا کیا کہ مخالف جنس اس کی طرف ذرا بھی راغب نہ ہو جائے، اس کا اس نے پورا پریکاشن لے لیا، تو بلا شبہ وہ ایک کامیاب مومنہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نیکسٹ، اسلام میں حجاب کی شرائط بیان کیجیے کہ حجاب میں جو ہے وہ کیسی کیا کیا شرائط ہیں، کہ عورتوں کا حجاب جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہاتھ میکسیمم فیس، مردوں کا جو ہے وہ گھٹنے تک، تو کون سے حجاب کہاں تک، اس کے تعلق سے اس کا جواب آپ کو لکھنے کا ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو حجاب لازمی ہے، وضاحت کیجیے۔ آپ اس کو جو ہے وہ سورہ نور کی وہ آیتیں ہے نا، سورہ احزاب کی وہ آیتیں یہ کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ حجاب صرف جو ہے وہ کس کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی حجاب لازمی ہے۔ نیکسٹ، مخلوط تعلیم کے بجائے لڑکے لڑکیوں کے علیحدہ اسکولوں کے قیام سے سماج میں بے حیائی کا خاتمہ کیسے کیا سکتا ہے؟ کہ مخلوط کو ایجوکیشن ہائر لیول پہ جو ہوتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے اور ایکسٹرا کام کرتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک دوسرے سے ملنا، میل جول رکھنا، یہ یقینی طور پر نقصان دہ ہے۔ اس لیے کو ایجوکیشن جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تو قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، بچوں کو جو اویئر کرنا ہے، لوگ بولتے ہیں نا جنسی تعلیم ہونی چاہیے، سیکس ایجوکیشن، اور اس کی آڑ میں بے حیائی کی تعلیم بھریں گے۔ یہاں اپنے بچوں کو اس تعلق سے بھی بتانا ہے، تو ایک سوال آگے آ رہا ہے کہ امی ابا وغیرہ کے علاوہ کوئی بچے کے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگائے تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ جنسی تعلیم اپنے پیرائے میں، اپنے دینی حدود میں دینا ہے کہ امی ابا کے علاوہ کوئی بچے کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، کیونکہ یہ واقعات بدقسمتی سے ہم مسلم گھرانوں میں بھی ہو رہے ہیں کہ سگے کوئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ان بچیوں کے ساتھ میں جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو ہم کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس جگہ پر اگر وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو بچوں کو پہلے ہی سے ہم ٹرین کریں کہ وہ آبجیکشن لے لیں۔ یہ ایک خد و خال تھا، ایک نصابی پرچے کا، اخلاقی تعلیم کے پرچے کا، ویلیو ایجوکیشن، مورل ایجوکیشن کے پرچے کا ایک نمونہ تھا، اور اس قسم کے نمونے کے ساتھ، سلیبس کے ساتھ میں ہم یہ چیزیں ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے گھروں میں یقینی طور پر اور کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول الله